والے، اے بے دین مغرور مسلمان، کہاں چلی جاتی ہے تیری ناک؟ کہاں چلا جاتا ہے تیرا وقار؟ کہاں مٹ جاتی ہے تیری آبرو؟ کہاں غائب ہو جاتا ہے تیرا چودھری پن؟ یہ برہمنوں اور آتش پرستوں کی طرح منہ کے بل دے کے کہنا میں بڑی ناک والا ہوں، شان والا ہوں، اس دکان پہ پانی نہیں پیتا، ان کے گھر میں چائے نہیں پیتا، اور جب بیٹے کی شادی کرنے گئے تو 2 لاکھ روپے کا جہیز باندھے لیے چلے آئے. شرم نہیں آئی تم کو؟ عورت کے پیسے سے شرم نہیں آتی آج کے دولہا کو اپنی عورت کے لائے ہوئے سامان پر سینہ پھول پھول کے لوگوں کو بکتا ہے کہ صاحب ہم کو شادی میں فریج ملی، ہم کو موٹر سائیکل ملی؟ یہ تمہاری بے غیرتی کی نشانی ہے، تمہیں ملی. تم اتنے کاہل تھے، تم کما ہی نہیں سکتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے اس طرف کھا کے دے دیا. اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے، الکاسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کو ہنر پسند ہے، پیشہ پسند ہے، محنت پسند ہے. جوتے کی پالش کر کے لائیے، پیسے پاک ہیں، جائیے مسجد میں دیجیے، زکات دیجیے، کہیں لگا دیجیے. گھوڑے کی مالش کر کے لائیے پیسے، پیشہ اللہ کو پسند ہے، حلال پیشہ ہے، جائیے گھوڑے کی مالش کر کے لائیے. پلی گیری کیجیے، رکشا چلائیے، ٹھیلا کھینچیے، پیسہ لائیے حلال، اللہ کو پسند ہے. تو رم خواہی نہیں پسند ہے. بیٹھ کے پیسے وصول کرنے کا طریقہ حضرات انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کو پیشہ پسند ہے، جائز پیشہ. اور پیشہ گلا کاٹنا نہ ہو، جیب کاٹنا نہ ہو، حلال. الکاسب حبیب اللہ. اپنے پیسے تم کما نہیں سکتے تھے، اس لیے تم کو ترس کھا کر کے انہوں نے دے دیا. باخر جاؤ جاؤ، ہمیں معلوم ہے زندگی بھر میرا داماد کم وقت روٹیاں توڑے گا، یہ سائیکل نہیں خرید سکتا تو یہ ہیرو ہونڈا کہاں سے خریدے گا؟ لاؤ بھائی قرض لے کے میں ہیرو ہونڈا بھی دے دوں. ہمیں معلوم ہے زندگی بھر یہ گرم ہی پانی پیتا رہے گا گرمیوں کی لو دھوپ میں، اور میری بیٹی بھی اس کے ساتھ گرم پانی پیے گی. لاؤ بیٹی کی محبت میں ایک فریج دے ڈالو. ترس کھا کھا کے سامان دیا جاتا ہے. ساری ترم خواہی پیروں کے نیچے راؤنڈ دیتا ہے لڑکی کا باپ. وہ چوڑا اس کو ہونا چاہیے، بیٹا ارے تو میرا قرض دار ہے، تجھ پر میرا احسان ہے، دیکھ میں نے تیرے گھر میں اتنے بڑے بڑے تحفے دے ڈالے، اس کے باوجود شرم نہیں آتی تجھ کو اپنی بیوی پر ظلم ڈھاتے ہوئے؟ اس کے باوجود بھکاری بن کے سوال کرتے ہو. جاؤ اپنے باپ سے یہ لے کے آؤ، جاؤ اپنے باپ سے یہ لے کے آؤ، میرے سالے سے جا کے یہ پیسہ لے کے آؤ. کس بنیاد پر؟ کیا حق ہے تمہارا؟ سیدھے کہو میں بھکاری ہوں. اے میری ماں بہنوں، آپ بھی قطعی اپنے شوہر کی یہ باتیں برداشت نہ کیجیے. چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، طلاق دیتا ہے تو طلاق دے دے. آپ کا خالق اللہ ہے، آپ کا مالک اللہ ہے. آپ اپنے برہمن شوہر کو قطعی برداشت نہ کیجیے. نام تو اس کا ضرور عبداللہ عبد الرحمان تھا، اور نکاح نامے میں اس کا نام مسلمان تو ضرور درج تھا، مگر طریقے سارے برہمنوں کے یہ اختیار کر رہا ہے. اے میری بہنوں، توبہ کیجیے ایسے شوہروں سے. قطعی طور پہ اپنے بوڑھے باپ کے پاس جا کر سوال نہ کیجیے گا. اے میری بہنوں، اپنے شوہر کی کوئی مانگ خبردار جو مائکے میں جا کر بتائی، تم مجھ کو مارو ہم برداشت کر لیں گے، تم بھگا دو ہم چلے جائیں گے، ہم تمہاری مانگ نہیں وہاں پر پہنچائیں گے. کبھی یہ چیز جو کہ شریعت میں جائز نہیں کہ میرے باپ نے قرض لے کے تم کو اتنا سامان دیا، اس کے باوجود بھی تمہارا منہ کھلا ہوا ہے حیوانوں کی طرح. اللہ رب العالمین. اور یہ شادی میں 2-2 لاکھ 2-2 ہزار آدمی ولیمے میں آ رہا ہے، یہ نکاح کے اندر جا رہا ہے، باراتیں جا رہی ہیں، جبکہ بارات امام الانبیاء کبھی لے کر کے نہیں گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 9 شادیاں فرمائی. کتنی؟ 9 شادیاں. پہلی شادی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے، دوسری شادی سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہا سے، تیسری شادی سیدہ بی بی لیلہ بنت مسعود سے، چوتھی شادی سیدہ اسماء بنت امیس سے. ارے 8 نہیں 9 شادیاں کی حضرت علی نے. 19 بیٹے ہوئے، 17 بیٹیاں ہوئیں، لیکن کسی ایک شادی میں بھی کبھی آپ نے بارات لے کر کے آپ نہیں گئے کسی کے دروازے. یہ بارات 3400 سال پہلے نکالی تھی اس مشرک بے دین مغرور متکبر دوزخی بادشاہ فرعون نے. اللہ اکبر کہہ دیجیے. پہلی بارات ڈھول تاشے کے ساتھ نکالنے والا فرعون ہے. یہ جو قوالی ہوتی ہے ڈھول تاشے والی، کوئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام نہ لے، میں کاٹ ڈالوں گا اس کی زبان اور بعد میں چلا جاؤں گا جیل. لیکن میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کامل کی ذات بابرکات کے اوپر الزام نہیں آنے دوں گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ عارف باللہ تھے, ولی اللہ تھے. وہ شریعت کے خلاف کبھی قوالی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ قوالی جس کے اندر ڈھول تاشا بجتا ہے, جس میں گٹار بجتا ہے, جس میں بینجو بجتی ہے, ڈھولک بجتی ہے, اور قوالا بدترین طوائف قسم کی عورت ہوتی ہے. وہ قوالا ایک اللہ کے ولی کے آستانے پہ آ کر ایک طرف قوال بیٹھا, دوسری طرف قوالا بیٹھی. اللہ کے ایک ولی اپنی قبر میں آرام فرما, خون کے آنسو رو رہے ہیں. ارے شرم نہیں آتی؟ جب شریعت نے بھاوش کو دیور کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی, یہ کم وقت طوائف زادی ہے یا خود یہ بدچلن طوائف ہے جو سب کے بیچ میں ننگا چہرہ لپسٹک اور پاؤڈر لگا کر, سور کی چربی میں ملی ہوئی لپسٹک, یہ لپسٹک اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوتی ہے. میں عرض کر دوں, بغیر سور کی چربی ملائے لپسٹک ٹکے گی نہیں ہوٹوں پر. ہوٹوں پہ ٹکانے کے لیے سور کی چربی ملانا اور سور کی چربی لگا دینا ضروری ہے ان کے لیے, تبھی یہ ٹکے گی. میں عرض کر دوں, سور کی چربی لگا کر وہ قوالا آتی ہے. اور ایک طوائفیں ایک درجے میں بہت بہتر ہوتی ہیں, وہ طوائفیں شہر کے گندے مقام پہ جا کے بیٹھتی ہیں, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم گندا کام کر رہے ہیں تو گندے ہی علاقے میں کریں. مگر یہ ظالم, یہ ظالمہ, یہ بدچلن عورتیں اپنے کو قوالا کہتی ہیں. یہ ولی, ایک ولی اللہ کے آستانے پہ بیٹھ کر کے اپنے حسن کا جلوہ دکھا کر لوگوں کو آنکھوں سے زنا کرنے پر مجبور کر رہی ہیں. سامری جادوگر نے پہلی مرتبہ اس ڈھول تاشے والی قوالی کی بنیاد ڈالی. ڈھول تاشا پہلی مرتبہ فرعون نے بجوایا, وہیں سے باراتیں چلی. اب اگر آپ بارات لے کر جائیں گے ڈھول تاشے کے ساتھ اپنے بیٹے کی, تو سمجھیے فرعون کے طریقے کے ساتھ آپ باقاعدہ شادی کرنے جا رہے ہیں. کبھی آپ کے بیٹے کی شادی کامیاب نہیں ہوگی. توبہ کر لیجئے, استغفار کر لیجئے. کبھی انشاءاللہ تعالی صحرا نہیں باندھیں گے. ہمارے نبی نے نہیں باندھا, حضرت علی نے نہیں باندھا, حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے صحرا نہیں باندھا, شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ نے صحرا نہیں باندھا. اور کبھی بھی ہم قوالی میں, اس طرح کی قوالی میں جہاں ایک عورت آ کر کے بیٹھ کر قوالا گائے, ہم ایسی قوالیوں میں شریک نہیں ہوں گے. اللہ کے ولی ارے معصوم بچوں کو محفل میں نہیں بیٹھاتے تھے. معصوم بچے حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھتے نہیں تھے, جہاں پر نعتیہ کلام ہوتا تھا, جہاں محفل سماع ہوتی تھی. محفل سماع میں شرط تھا پانچوں وقت کا نمازی ہو اور چہرے پر پرنور داڑھی ہو, پاک صاف ہو, اللہ کے قرآن کو سمجھنے والا ہو. وہ آئے اللہ کی شان میں حمد و ثنا بیان کرے. وہ آئے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ کلام کہے. اور معصوم بچہ دیکھو نہ آئے جس کی مونچھیں نہ آئی ہو اور جو پوری کلین شیپ ہو, اس بچے کی انٹری نہیں ہوتی تھی ان بزرگان دین کی محفل کے اندر کہ کوئی دوسرا شخص ان معصوم بچوں پہ گندی نظر نہ ڈالے. یہ اللہ والے, یہ اللہ کے چہیتے ولی اللہ, ان کے اوپر یہ گندا گھنونا الزام لگانا, آج کی گندی قوالی کو, آج کی بے حیا بے شرم قوالی کو کس طرح سے قوال کیسے کہتا ہے. اے پلٹ ادھر دیکھ, قوال ایسی تو مخاطب کرتا ہے, قوال ایسی تو مخاطب کرتا ہے, باقاعدہ مخاطب کرتا ہے. وہ مخاطب ہوتا ہے کہ ادھر دیکھ. اگر راستے میں چلنے والی ایک لڑکی کو آپ ایسی کہہ دیں اے پلٹ, تو سینکڑوں لوگ آپ کے سر کو گنجا کرنے کے لیے آ جائیں گے. اور وہ قوال بے شرم بے حیا ہزاروں کے مجمع میں ایک غیر عورت کو کہتا ہے مائک کے اوپر, اے پلٹ دیکھ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں. یہ گندی بے شرمی بے حیائی والی باتیں قوالی کے اندر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے نجات بخشے. اللہ رب العالمین پانچوں وقت کی نمازوں کی توفیق نصیب فرمائے, مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والا بنائے. اے اللہ سنت رسول کے مطابق ہم کو شادی بیاہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے میرے اللہ پڑوسی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کسی بھی قسم کے نشے سے میرے اللہ کوسوں کروڑوں میل دور فرما دے. اے میرے اللہ بھوکے مر جائیں مگر نشہ کبھی نہ کرے. اے اللہ نشے آور چیز کی نہ تجارت کرے نہ اس کی کاشت کرے. خیال رہے وہ زمین پوری طرح عذاب میں گرفتار کر دی جاتی ہے جہاں پر نشے والی چیز بوئی جائے گی اور نشے والی چیز کاٹی جائے گی. روپیہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کا روپیہ اس طرح سے ضائع کروا دے گا. آج بھی دیکھ لیجئے کس طرح ایک لاکھ روپے 2 لاکھ روپے چٹکی بجانے میں نکل جاتے ہیں ایسے آدمی کے جو گندی اور حرام چیزوں کی کاشتکاری کرتا
جاتا ہے، نشے آور چیز کی، افیم کی، چرس سنجا اور مارتین وغیرہ کی باقاعدہ کاشتکاری کرنے والا کوئی شخص ہو، باقاعدہ اس کا پیسہ اللہ تعالیٰ اس طرح ضائع کر دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. جس طرح سے گھی کے اندر انگلی ڈالیے اور فوراً نکال لیجیے، نکالنے میں تکلیف نہیں ہوتی، ویسے ہی وہ پیسہ سڑ سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یا تو آگ لگوا دیتا ہے، یا پولیس تھانہ کروا دیتا ہے، یا مقدمے میں پھنسا دیتا ہے، یا کوئی گھر کی دیوار گرا دیتا ہے. کسی نہ کسی شکل میں وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. حرام پیسہ کبھی باقی نہیں بچے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. حرام پیسہ کبھی گھر کے اندر محفوظ نہیں رہ پائے گا. مومن کے گھر میں اللہ تعالیٰ حرام پیسہ دیکھے گا نہیں، اس لیے حرام پیسہ اللہ تعالیٰ نکلوا دیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. میرے اللہ حلال روزی کمانے کی توفیق نصیب فرما اور 5 وقت کی نمازوں کی توفیق نصیب فرما. یہ سوال آیا ہے، یاجوج ماجوج کس ملک میں ہیں؟ سد سکندر کس ملک کس جگہ موجود ہے؟ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد میں ہیں. ترک کے جتنے افراد ہیں یہ سب کے سب یاجوج ماجوج کی اولاد میں ہیں. رشا، روس، چینی جتنے ہیں یہ سب کے سب یاجوج ماجوج کی اولاد میں ہیں. اور باقاعدہ آج بھی سد سکندری ترک کے ہی علاقے میں موجود ہے. ترک کے علاقے میں سد سکندری ہے، 100 میل لمبی ہے، 100 میل لمبی ہے، 50 میل چوڑی ہے. اور یہ سد سکندری باقاعدہ موجود ہے. صبح قیامت میں یہ دیوار گر جائے گی، یاجوج ماجوج نان کر کے آ جائیں گے اور وہ ہماری اس بستی میں آ کر فساد برپا کر دیں گے. معصوم بچوں کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے. انسان ہیں مگر حیوان نما ہیں، حیوان نما. ان میں حیوانی صفت آ گئی ہے. یہ حضرت یافس کے بیٹے ہیں. یافس موحد تھے، نیک تھے، دیندار تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی طرح یہ بھی سچے تھے. چوتھا بیٹا تو طوفان میں غرق ہو گیا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال آیا کسی بھائی کی جانب سے کہ حضرت آپ یہ بتا دیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ میں تقریباً ضلع بارہ بنکی میں جس مقام پر بھی جاتا ہوں تو بیان کے دوران صاف کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں بنا تھا. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا تھا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، اے ابوبکر صدیق 3 باتوں کا خیال رکھنا کہ خالی ہم تمہیں سے کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جس وقت میری وفات ہو تو میرا غسل دیتے وقت کپڑے نہ اتارنا. پیغمبر کو جب غسل دیا جاتا ہے وفات کے بعد تو پیغمبر کا لباس نہیں اتارا جاتا. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس یمنی چادر کو اوڑھے بھاری دار قمیض شریف اور تہبند مبارک زیب تن فرمائے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اسی لباس مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غسل دلوایا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی ڈال رہے تھے، حضرت شقران رضی اللہ عنہ پانی ڈالا کر دے رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو، بدن شریف کو اس طرح سے چھو رہے تھے. خالی پانی گر رہا نہیں، چھو رہے تھے، روتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے پاک ہیں، کتنے طیب ہیں، کتنے طاہر ہیں، کتنے مطہر ہیں کہ ہم لوگ اصلی حیات مبارکہ میں دنیا میں جب آپ ہمارے بیچ میں رہے جسمانی حیثیت سے تب بھی آپ کے اندر کے بدن شریف کو، آپ کی اندر کی مقدس کھال کو چھو نہ پائے، اور آج وفات کے بعد بھی آپ نے اجازت نہ دی کہ ہم آپ کے اصلی بدن کو، اندر کے سینہ پاک کو چھوئیں جس پر قرآن اترتا تھا. آپ نے منع فرما دیا، روتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں. اسی لباس میں غسل ہوا. دوسری وصیت یہ فرمائی تھی اے علی میری نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں بنے گا. پیغمبر کی نماز جنازہ میں کوئی امامت نہیں کرتا. تو یاد رکھیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نماز جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق 10 صحابہ کرام حجرہ عائشہ میں جاتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر آرام فرما, اسی مقام پر آپ ابدی نیند میں پوری طرح سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آج بھی الحمدللہ رب العالمین آپ حیات ہیں, آپ مکمل حیات مبارکہ رکھتے ہیں, مکمل باقاعدہ طور پر آپ کی زندگی شریف, برزخی زندگی شریف, حیات مبارکہ اکابر دارالعلوم دیوبند سے لے کر اکابر اسلام تک, ائمہ اربعہ تک سب کا ایمان و یقین ہے کہ حضرت رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حیات ظاہری کی طرح اپنی قبر اطہر میں آرام فرمائے. اسی لیے درود شریف جو بھیجا جاتا ہے فرشتے اس کو پہنچاتے ہیں, اور جو وہاں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. آقا نے فرما دیا, خود اس کو سمعتہ, باقاعدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی عند قبری سمعتہ, من صلی علی عند قبری سمعتہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر اطہر کے پاس آ کر مجھ پر درود و سلام کہے گا اس کو میں سنوں گا, لیکن جو کوئی دور سے بھیجے گا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض, کہ زمین پر فرشتے اللہ کے چلتے پھرتے ہیں, یبلغونی من امت السلام, اور میری امت کا مجھ پر سلام پہنچاتے رہتے ہیں. مشکاۃ شریف کی روایت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری وصیت تھی کہ دیکھو جس مقام پر ہم آخری سانس لیں اسی مقام پر ہماری آخری آرام گاہ بنانا. آج بھی امام الانبیاء وہیں پر آرام فرما ہے, 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہے. جس مقام پر اللہ کے حبیب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانس شریف 6 جون 632 عیسوی بروز دوشنبہ قبل زوال بعد اشراق لی تھی, آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں اسی مقام پہ آرام فرما رہے ہیں. تو نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں تھا. 10 صحابہ کرام حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے, نماز جنازہ پڑھ کر کے اپنی اپنی انفرادی طور پہ فارغ ہو کے باہر آتے. پہلے صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھی, پھر صحابیات نے نماز جنازہ پڑھی, پھر معصوم بچوں نے نماز جنازہ پڑھی, اور پھر غلاموں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی. اسی لیے 32 گھنٹے ہو گئے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور 32 گھنٹے کے بعد آپ کا روضہ مبارکہ, آپ کی قبر اطہر, آپ کی قبر مبارکہ, آپ کی قبر شریف تیار کی گئی. 32 گھنٹے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بخاری شریف کی روایت میں فرماتی ہیں جب پھاوڑوں کی آواز ہم نے سنی تب ہم سمجھ گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار اقدس تیار ہو گیا. الحمدللہ کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ رکھیے, تفصیلی سوالات بعد میں دیجیے, میں انشاءاللہ تعالی اس کو میں پیش کروں گا. اور بھی دلیپ کمار کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ اس کا سب سے پہلا تعلیمی مدرسہ کون سا تھا, عربی کا کورس کتنے درجے پڑھا تھا. دلیپ کمار کا اصلی نام محمد یوسف آپ نے لکھا بھی ہے. دلیپ کمار کے والد کا نام سرور خان تھا. ان کی پیدائش 1922 میں ہوئی تھی پشاور میں. ان کی عربی تعلیم ہوئی, قرآن مجید انہوں نے باقاعدہ پڑھی, پشاور ہی کے سرحدی مدرسے سے انہوں نے عربی تعلیم حاصل کی تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے جاری کردہ عمل کو سنت کہا جائے گا یا بدعت؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل بیان فرمائیں. خالی قرآن و حدیث ہی آپ کہتے ہیں, یہ کہیے چاروں شرعی دلیلوں کی روشنی میں جواب دیجیے. ہر مقام پہ ہر سوال کا جواب قرآن شریف میں تھوڑی ملے گا. اب کتا حرام ہے قرآن شریف میں تھوڑی لکھا ہوا ہے, بلی حرام ہے قرآن میں تھوڑی ہے. اب جب قرآن میں نہیں ہے تو کیا کوئی شخص کتا کھانا شروع کر دے گا؟ بلی کا تذکرہ قرآن شریف میں اس طرح تھوڑی آیا کہ بھائی بلی حرام ہے, چوہا حرام ہے, شیر حرام ہے, نہیں ہے قرآن شریف میں. تو کیا کوئی چوہا بلی کتا کھانے لگے گا؟ نہیں. تو اس لیے خالی یہ نہ کہا کیجیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جواب دیجیے, یہ کہا کیجیے. کتاب و سنت کہا کیجیے, قرآن و حدیث کے ساتھ کتاب و سنت بھی لگایا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بعد جب صحابہ کرام کے عمل کو سنت قرار دے دیا تو اب ان کے طریقے کو بدعت کہنا گویا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ صحابہ کرام کو بے عمل کہنے کے مترادف. اللہ اکبر, ہم مر جائیں, تھک جائیں, ختم ہو جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بے عملی کا الزام لگائیں. نبی کے صحابہ بدعت زدہ ہو سکتے تھے,
توبہ توبہ، اگر نبی کے صحابہ بدعت انجام دیتے تو سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مکمل حق تھا، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رسول پاک کی بیوی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ان صحابہ کرام کی ماں ہیں، ان صحابہ کرام کی ماں بی بی عائشہ ایک ایک صحابی کی گردن کٹوا دیتی، برداشت نہ کرتی کہ تم نے امام الانبیاء کی رخصتی کے بعد بدعتیں شروع کر دی۔ اما عائشہ ماں ہیں، بخشتی نہ کسی ایک کو۔ اب اس پر تو اما عائشہ پر بھی الزام آ گیا کہ صحابہ کرام بدعت کا بازار گرم کرتے چلے گئے، اپنی طرف سے نئے نئے کام کرتے چلے گئے، اور اما عائشہ صدیقہ بھی تماشا دیکھتی رہی۔ لے بھیا، قرآن کی وہ آیتیں بھی غلط ہو گئیں جس میں فرمایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ لیجئے، نبی کی بیوی بھی توبہ توبہ بے عمل ہو گئی، ہماری ماں بھی بے عمل ہو گئی۔ لا حول ولا قوت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح کی باتیں سوائے ایمان کو غارت کرنے کے، سوائے ایمان کو ضائع کرنے کے، اور بچا رہا بچا کچا جو کچھ بھی ایمان ہے برائے نام، اس سے بھی آپ فارغ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اس لیے ان بحثوں میں قطعی نہ جائیے۔ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں آپ پر فرض کی ہیں، ان کو ہر حال میں، چاہے میت ہو، جنازہ ہو، کسی کی شادی ہو، ولیمہ ہو، آفات ہو، بلیات ہو، کسی وقت بھی آپ ان نمازوں سے غافل نہ ہوئیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، پڑوسی کا حق ادا کیجیے، اماں کے قدموں کے نیچے جنت سمجھیے، ابا کو جنت کا دروازہ سمجھیے، اپنے بچوں کو سمجھیے یہ بچے یا تو میرے لیے جنت تیار کریں گے یا دوزخ تیار کریں گے۔ اسی بنیاد پر ان کی دینی اور اسلامی تربیت کیجیے۔ بس پیشاب کر کے پانی لیجیے، اللہ کا خوف دل میں رکھیے، کیونکہ اگر اللہ کا خوف نکل گیا تو ہر گناہ آپ دھڑلے سے کرتے چلے جائیں گے اور آپ کے دل کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی گناہ کریں گے آپ کے سینے کے اوپر ایک کالا داغ آ جائے گا اور دھیرے دھیرے وہ گناہ بڑھتا جائے گا، آپ کو افسوس ہونا کم ہو جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب کوئی زنا کرتا ہے، پہلی مرتبہ جب کوئی چوری کرتا ہے، پہلی مرتبہ جب کوئی شراب پیتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا رنج ہوتا ہے، مگر جب ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو اس کے سینے پہ داغ آ جاتا ہے شیطان کا، اب وہ مستقل کرنے لگتا ہے، سارا افسوس سارا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اے میرے مولا تو ہمارے دل و دماغ میں خوف پیدا فرما، اپنا خوف پیدا فرما، اے اللہ اپنی محبت پیدا فرما، اے اللہ اپنا عشق حقیقی نصیب فرما، اے اللہ اپنے پیارے نبی حبیب کبریا، پیارے نبی شہید پیغمبروں کے سردار حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کاملہ نصیب فرما، نبی کی سنت پر جان دینے کی توفیق نصیب فرما، 5 وقت کی نمازوں کو مسجد میں جا کر پڑھنے والا بنا دے، میری ماؤں کو، میری بہنوں کو گھر کی 4 دیواری میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، آمین کہہ دیجیے۔ اے میرے اللہ، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو قدم قدم پر پردہ نشینی کے ساتھ برقعے کے اندر چلنے کی توفیق نصیب فرما، میری ماں بہنوں کو غیبتوں سے، برائیوں سے اللہ محفوظ فرما۔ یہ غیبتیں کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اے اللہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہم نہ کھائیں، اے اللہ میری زبان پر کسی کی غیبت نہ آئے، اے اللہ یہ عوام علماء کرام کی غیبت نہ کریں، اے اللہ ہمارے مولوی صاحبان اپنی ذاتی کوئی دشمنی یا بغض و عناد کی بنیاد پر میرے مولا کسی دوسرے عالم پر کوئی فتویٰ نویسی نہ کریں اور اس کو جہنمی دوزخی قرار نہ دیں، اے اللہ علماء کرام کے حلقوں میں اتحاد و اتفاق کی ہوا چلا دے، ہر طبقے کے علماء کے درمیان میں اتحادی رشتہ قائم فرما، میرے مولا آپس میں اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنا نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما، جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، اے اللہ جو کمزور ہیں ان کو توانائی اور قوت نصیب فرما، اے اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں نصیب فرما، جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے نصیب فرما، تیری راہ میں تیری رضا کے لیے تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش معلیٰ سے شب معراج لانے والے رسول پاک، نمازوں کے لانے والے رسول پاک اور ان نمازوں کی دعوت دینے والے جو میرے نوجوان بھائی، بوڑھے، ضعیف، چچا بابا جو نکل رہے ہیں میرے مولا دعوت و تبلیغ کے لیے، میرے مولا ان کے نکلنے کو مقبولیت کا درجہ نصیب فرما، ان کے پس پشت ان کی بیٹیوں، ان کی بہو اور ان کی ماؤں، ان کی بہنوں اور ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار میں برکت پیدا فرما، دیگر لوگوں کو بھی نکلنا نصیب فرما، اپنی راہ میں قدم اٹھانا نصیب فرما، میرے مولا اس دعا کو اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام حاضرین کی دعاؤں کو
محض اپنے فضل و کرم سے بطفیل رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ، بطفیل رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.